کہ ہمارا اللہ پر یقین اور بھروسہ نہ ہو اور ہماری اولاد اللہ پر توکل کرنے والی ہو، کہ ہم نماز میں چوری کرنے والے ہوں اور اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے رہیں اذان کے بعد بھی، اور میرا بچہ 5 وقت کا نمازی اور پابند ہو، کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے حرام کھائیں اور میرا بچہ وہ حلال کھانے کا پابند ہو۔ اپنی اولاد کی خاطر اپنی اولاد کے سامنے نیکی کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اٹھ جایا کریں جب اذان ہو، یہ سوچا کریں کہ یار میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ ان کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں تاکہ یہ محبت ان کے اندر بھی آئے، وہ بھی جب برائی کو دیکھیں تو وہ اس سے منع کریں۔ ان کے سامنے صبح و شام کے اذکار کیا کریں تاکہ یہ نیک اور اچھی خصلت ان کے اندر منتقل ہو۔ ان کے سامنے اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو منایا کریں، صلہ رحمی کا فریضہ ادا کیا کریں تاکہ وہ بھی ان کے اندر جو ہے یہ اچھی خصلت ان کے اندر پیدا ہو۔ ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں تاکہ ان کے اندر یہ اچھی خصلت منتقل ہو اور ان کو پتا ہو کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کی تلاوت کرنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، رات کو قیام کرتے پاس چھوٹا بچہ ہوتا لیٹا ہوا ان کا اپنا بیٹا، اور فرماتے من اجلک یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے تیری خاطر تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ نیکی، یہ تہجد، یہ للہیت، یہ صالحیت میرے اندر سے تیرے اندر منتقل ہو۔ تو اسی طرح اپنے بچوں کے سامنے صدقہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے کی بجائے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں تاکہ ان کے اندر یہ نیکی منتقل ہو۔ عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے نیکی نہیں کر سکتے نا، کم از کم اپنے بچوں کے سامنے گناہ کرنے سے تو باز آ جائے۔ اپنے بچوں کے سامنے گناہ کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا گناہ ان کے اندر منتقل ہو اور پھر وہ نسلوں تک آگے چلتا جائے۔ اذان کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا اپنے بچوں کے سامنے چھوڑ دیں، ان کے سامنے سود اور حرام کی سودا بازی کرنا چھوڑ دیں کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان کے سامنے بدزبانی کرنا، گندی گالیاں بکنا، گھر والوں کے اوپر تشدد کرنا اور اس طرح کا رویہ کرنا اس لیے چھوڑ دیں کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل کو اس کے اندر یہ ساری باتیں منتقل ہوں گی، اس کی خاطر چھوڑ دیں۔ ان کے سامنے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹی سودا بازی کرنا چھوڑ دیں، جھوٹے، اور اپنے بچوں کے سامنے غیر محرموں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ واللہ میں آپ کو ایک بات، میں نے ایک بچے کے ایک بیٹے کے زبان سے بات سنی، یہ بات باپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک بچہ میں نے کانوں سے سنا، اپنے باپ کے متعلق کہتا یار میرا پاپا بڑا ٹھرکی ہے۔ واللہ یہ باپ کے لیے ڈوب مر جانے کا مقام ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کا باپ اپنے بچوں کے سامنے غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے موبائل پر بے حیائی اور گند مارنا جو ہے اپنے بچوں کے سامنے چھوڑ دیں۔ مجھے دیکھنا ہے کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے جو دنیا کی بجائے رب کی رضا کو مقدم رکھتی ہو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے جو مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کرتی ہو، رب کے سامنے روتی گڑ گڑاتی ہو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے جو قیامت کے دن قرآن حفظ کروانے کی وجہ سے، رب کا قرآن یاد کروانے کی وجہ سے میرے سر پر عزت کا، وقار کا تاج رکھوانے والی ہو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد موجود ہے جو جہنم کے دروازوں کے آگے میرے لیے حجاب بن جانے والی ہو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے جو جنت میں میرا استقبال کرنے والی ہو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے جس کو میں نے قال اللہ قال الرسول پڑھایا، اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد موجود ہے کہ رب کے آسمانوں میں اس کا نام پکارا جاتا ہو کہ فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو؟ کیا میرے پاس ایسی اولاد ہے کہ جس کی وجہ سے میں حرام کھانا چھوڑ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نماز کے لیے اٹھ جانا مجبور ہو جاتا ہوں، وہ مجھے باتیں سناتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے؟ اگر میرے پاس ایسی اولاد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ایسی اولاد نہیں، یاد رکھو ہم صاحب اولاد نہیں، صاحب عدو ہیں، ہم نے گھروں میں دشمن پال رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والا تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے بیٹوں اور بچوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان دشمنوں سے بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔